ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. خدا وحدہ لا شریک کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے پیدا کرنے کے بعد امت محمدیہ میں ہم سب کو اس اعزاز کے ساتھ رکھا کہ اپنا پسندیدہ مذہب اور سب سے زیادہ پسندیدہ رسول ہمارا ایمان رکھا. خود خدا اپنے اس رسول کی رضا اور خوشنودی کا طلبگار ہے. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بلکہ پیدائش کی پوری زندگی 63 سال کی اور بعثت کی پوری زندگی 23 سال کی. اگر ملاحظہ کریں تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ اللہ کا اعتماد بن کر گزرا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر حصہ توحید پر بھروسہ میں کمال عطا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد لوگ گھٹ نہیں ہوئے. گھٹ پہلے ہوتے تھے، ایمان بعد میں. اعتماد پہلے ہوتا، بھروسہ کامل پہلے ہوتا، ایمان پھر لاتا. اور بھروسے کے بعد جب کسی کو بلیو کیا جاتا ہے، کسی کو مانا جاتا ہے، تو اس کو تن من دھن سے مانا جاتا ہے. اس میں مجبوری کا پہلو نہیں ہوا کرتا. میں آج حالات حاضرہ کے حوالے سے امام حسین کی شہادت کا پیغام دوں، جو کہ حسین کی عظمت 2-3 سال سے کنٹینیو سن رہے ہیں الحمدللہ، اور محفل حسین میں بیٹھنا ہی ان کے عظمت کے اعتراف کی دلیل ہے. امام حسین کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، اس کا مطلب آپ ان کی عظمت کے معترف ہیں، ان کی عظمت کو مان رہے ہیں الحمدللہ. میں شہید اعظم کی شہادت کا وہ جو پیغام اور وہ جو شہادت مطالبہ آپ سے کر رہی ہے کہ وہ شہید کیوں ہوئے اور ان کے رفقا شہید کیوں ہوئے، اس کا پیغام دینے جاتا ہوں. اور حالت حاضر اگر تھوڑی سی بھی آپ کی نظر ہے حکومتی سطح پر، انڈیا کے لیول پر جو حالات ہیں، آج شریعت مصطفیٰ پر جو انگلی اٹھائی گئی ہے، یکساں سول کوڈ کی جو بات کی جا رہی ہے، یونیفارم سول کوڈ کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو واقعی حسین خوب یاد کیا وہ اس لیے بھی ان کی یاد زیادہ آنے لگتی کہ وہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی ایک ایسے سپوت ہیں اعظمی طور پر، بلندی کے طور پر، کہ جس طرح انہوں نے شریعت کا تحفظ کیا ہے. تاریخ قاصر ہے اب، اور تاریخ کو بلکہ اللہ نے اس کے اوراق کو لپیٹ دیا ہے کہ اب ویسی شریعت کا تحفظ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اب ان کے تحفظ کی حفاظت کرنی چاہیے. جو انہوں نے شریعت کا تحفظ اور جو آئیڈیل پیش کیا ہے، وہ آئیڈیل سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ سے جیسے اور جو ہو سکے، نوٹ کیجئے گا یہ جملہ،
جیسے اور جو ہو سکے آپ کا جو لیول ہے اس لیول کو قائم رکھتے ہوئے آپ سے جو ہو سکے اسلام کے لیے آپ تیار رہیں. یہ ہے امام حسین کی شہادت کا پکار. تن سے ہو سکے تیار رہیے, من سے ہو سکے تیار رہیے, دھن سے ہو سکے تیار رہیے. تینوں چاروں چیز امام حسین کی شہادت میں آپ کو نظر آتی. تن من دھن تینوں چیز وہاں نظر آتی. آپ سے نہیں ہو سکتا یہ طے ہے, لیکن آپ شریعت کے تحفظ کے لیے کچھ تو کر سکتے ہیں. ہم آپ کو مرنے نہیں کہہ رہے, گلا کٹانے نہیں کہہ رہے, لیکن آپ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ شریعت کو چھوڑ دیجیے. تو پھر آپ کا بیس کیا رہ جائے گا ایمان کا, آپ کے اسلام کا بیس کیا رہ جائے گا. کیا صحابہ کرام کو قربانی دینا پرسنل لائف کے لیے ضروری تھا؟ ان کی تو مغفرت, رضوانیت اور بخشش کا اعلان رب کی طرف سے بھی اور زبان مصطفیٰ سے بھی کئی مرتبہ ہو چکا. آپ مسجدوں میں دیکھتے ہیں ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, یہ سب دیکھتے ہیں آپ. یہ سب کو جنت کی بشارت مل چکی تھی. پھر جنگوں میں ضرورت تھی کیا جانے کی؟ پھر قربان ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ بدر و حنین و غزوہ خندق وغیرہ میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ رسول اعظم ایک دعا کر دے ساری کائنات قدم میں گر جائے. بے بولے جانور تشریف لاتے تھے, بے بولے در و دیوار صلاۃ و سلام پیش کرتے تھے. کلمہ شہادت بے جان کنکڑی نے پڑھا ہے, مگر میدان میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر بھی رسول پاک بدر آئے, احد آئے, حنین آئے, خندق آئے, 10 غزوات میں بنفس نفیس شریک ہوئے, بذات خود شریک ہوئے. اتنے پاورفل اور اتنا اختیار تصرف رکھنے کے باوجود شریعت کی تحفظ کا اتنا درد کیوں ہے؟ شریعت کی حفاظت کا اتنا درد کیوں ہے؟ اور جب ایک تھوڑی سی صدیوں کا آخری تھوڑا سی حصہ 20 سال 40 سال کا حصہ جب گزرا رسول پاک کی تشریف لے جانے کے بعد, اس درمیان میں اپنے اپنے حساب سے ابو بکر نے 2 سال, عمر فاروق نے 10 سال, عثمان غنی نے 12 سال, ملائے کائنات نے 6 سال, جو بھی کرنا ہے اپنے اپنے حساب سے کیا. لیکن آپ ذرا غور کیجیے کہ یہ تمام میں 1 دن 2 دن اور وہ بھی آفر کے بعد کا مسئلہ نظر آتا ہے. رسول پاک کو بھی ہجرت کا حکم ہوا تو ہجرت کر رہے ہیں. سایہ تو بہت پہلے سے جا رہا تھا نا مکہ میں. تکلیف اور ظلم تو بہت پہلے سے دی جا رہی تھی اور ظلم کیا جا رہا تھا. جب سے اعلان رسالت ہوا ظلم کے پہاڑ اٹھائے جا رہے ہیں. فوراً کیوں نہیں چلے گئے؟ تاریخ نے بڑے جھامرانہ انداز میں اس کو نوٹ کیا ہے کہ بہت نبی پر ظلم ہوا. نبی پر ظلم نہیں ہوا, نبی پر اللہ کی مشیت طاری تھی. نبی وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اے حبیب آپ پتھر کھاؤ یا جو کھاؤ, جس طرح سے بھی تکلیف ہو, میں چاہتا ہوں. اللہ پاک کے رسول اللہ کی چاہت پر راضی برضا رہے. اب ہجرت دیکھیے 10 سال 12 سال کے بعد ہجرت کا حکم ہوتا ہے. اب تاریخ کو موڑ کر رکھ دیجیے آپ کہ ظلم کی بنیاد پر مصطفیٰ مدینہ نہیں جا رہے ہیں, حکم خدا کی بنیاد پر مدینہ جا رہے ہیں. توجہ دیجیے گا, توحید سے لا کر کے پیغام شہادت دینے جا رہا ہوں حالات حاضرہ کے حوالے سے, وہ آپ نوٹ کیجیے گا آج کی اس خصوصی چھوٹی سی نشست میں. تو رب کی مشیت پر مصطفیٰ آل ان آل اپنی زندگی کو وقف کیے. تاج رحمت للعالمین, امام الانبیاء, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کی سب سے بڑی عظمت والی شرافت والی اگر کوئی دستار نظر آ رہی ہے تو ایک بہترین رسول اعظم محمد رسول اللہ پر نظر آ رہی ہے. اب تاریخ جو ہے طائف کی تکلیف کا جلسہ نہیں کر رہی ہے, اب نبی کے لہو لہان کرنے کا جلسہ نہیں کر رہی ہے. توجہ دیجیے, اب اگر کر رہی ہے تو جلسہ رحمت للعالمین کر رہی ہے, سیرت النبی کر رہی ہے, اخلاق مصطفیٰ کا جلسہ ہو رہا ہے. تکلیف ہے کیوں؟ جانتی ہے امت بھی کہ یہ تکلیف جو ہے اللہ کی مرضی سے, اللہ کی مشیت سے ہے, اور جو اللہ کی مشیت
دکھتی کچھ اور ہے ہوتی کچھ اور ہے. ایسے ہی پیارے آج جو مسلم پرسنل لا وغیرہ پر اور شریعت کے حوالے سے طلاق وغیرہ کا مسئلہ اور یکسر سول کوڈ کی بات کی جا رہی ہے, دکھ رہا ہے کچھ اور, حقیقت کچھ اور ہے. یاد رکھیں وہ دکھا رہے ہیں مظلوم عورتوں کو لا کر کے, توجہ دیجیے, دکھا رہے ہیں کچھ شیعہ لڑکیوں کو لا کر کے نقاب کے پیچھے ہے. آپ کو کیا معلوم کہ یہ کون ہے؟ ہم پر ظلم ہو رہا ہے. ارے ظلم تو مٹانے ہی کے لیے اللہ کے رسول کو بھیجا گیا. اب ظلم کا اعادہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر اعادہ ہو رہا ہے تو وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ کے رسول کو بھیجا ہی ہے ظلم کے خاتمہ کے لیے, اور خصوصاً رسول پاک کی امت کی عورتوں کے ظلم کے خاتمہ کے لیے رسول کو بھیجا گیا. اس لیے اب اگر ظلم کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے کوئی بھی طبقہ, وہ لیبل نہیں ہو سکتا, لیبل والا اس کا بس ایک نام کا وہ مسلمان ہو سکتا ہے. اس لیے کہ رسول کو بھیجا ہی گیا ہے. جب زندہ درگور کی جا رہی تھی لڑکیاں, رسول نہیں آئے. جب پورے باویلاں مچ رہے تھے, سسک رہے تھے عرب کی سرزمین, بلک رہے تھے وہاں کی وادیاں, ساری چیزیں ایک دم انتظار کر رہی تھی کہ کوئی ہمیں ہمارے لیے مسیحا آ جائے, کوئی ہمیں ہمارے لیے مداوات بن کر کے آ جائے. ایسی 650 برس تک بلکتی ہوئی وادی کو جب رب العالمین نے دیکھا کہ اب کوئی سوسائٹی والا رسول نہیں, اب کائنات کا رسول بنا کر کے بھیجو. اب ایسا رسول بھیجوں گا جو رہے گا مکہ میں لیکن آئیڈیل بنے گا پوری کائنات کا, جو آئیڈیل بنے گا پوری دنیا کا آئیڈیل بنے گا. وہ رسول عالم رحمت للعالمین, اس کی دی ہوئی شریعت, اس کا دیا ہوا اسلام, آج اس کے دیے ہوئے اسلام پر غیر اسلام والوں کو, غیر مسلموں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ انگلی اٹھائے؟ ساری انگلیاں اٹھ چکی ہیں. تم 5 سال کی بنیاد پر انگلی اٹھا رہے ہو, 650 برس تک اٹھی تھی انگلی. پوری تکلیفوں کی دنیا اور غلطیوں کی دنیا, پریشانیوں کی دنیا, ظلم و جبر کی دنیا کی جتنی انتہا ہونی تھی سب ہو گئی, اور اسی کے خاتمہ کے لیے رسول رحمت کو بھیجا. 650 برس تک. اب کسی کے, اسی لیے اب رسول نہیں آئے, اسی لیے اب کوئی نبی نہیں آئے. کیوں؟ کہ رسول جو آئے ہیں وہ کمپلیٹ ہے, اور رسول جو لائے ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہے. اس لیے کہ یہ سلیکشن آف گاڈ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلیکشن بن کر کے تشریف لائے ہیں. یہ کوئی میعادی رسول نہیں ہے, کوئی بروزی رسول نہیں ہے. اب اللہ نے وخاتم النبیین, دیکھا نا, یہ وہ رسول ہے کہ اب نبیوں میں سے خاتم اور مہر لگ گئی ہے ان کے اوپر. اب سلسلہ نبوت قائم ہونا بند. اب نبی جب نہیں آ سکتا, کوئی شریعت بھی نہیں آ سکتی. اب شریعت میں کوئی چینجنگ بھی نہیں ہو سکتی. کمپلیٹ رسول, کمپلیٹ دین, کمپلیٹ مذہب, کمپلیٹ شریعت, کمپلیٹ لا, کمپلیٹ مسلم پرسنل لا, کمپلیٹ شریعت ہے. اس لیے اب کسی 2 سالہ 5 سالہ حکومت کو انٹرفیئر کرنے کا کسی بھی زاویے سے حق نہیں ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر تجھے سمجھ میں نہ آئے تو جو سمجھے سو ہے ان سے سمجھو. کیا بات, جو سمجھانے والے ہیں, جو ایکسپلینر ہے, ان سے آ کر سمجھو کہ تمہیں طلاق, تم طلاق کے مسئلے کو کیا سمجھتے ہو, آپ ان کو سمجھا دیجیے. طلاق سے ہم ظلم سمجھ رہے ہیں, نہیں. اس لیے میں آج شہادت کا یہی پیغام دوں گا کہ یہ طلاق شریعت کے تحفظ کے لیے آج آپ کو تیار رہنا ہے. امام حسین, آپ روئیں گے امام حسین کے واقعات کو سن کر کے, آنسو گرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی محبت ہے, ہم نہیں روکتے ہیں, لیکن آپ سب سے بڑی چیز امام حسین کا لہو آپ سے شریعت کا تحفظ مانگیں اور اپنے حساب سے مانگیں. اور سب سے بڑا پہلو دے دے رہا ہوں پیارے, خدا کی قسم 5 وقت کی نماز کی پہلی فرصت میں وہ ایک سجدہ جو تمہارے لیے 5 وقت کی نماز کے لیے کافی ہے, اگر وہ ایک سجدہ کرتے, اپنی گردن کو نہ کٹاتے تو آج سجدے میں مزہ نہیں, آج سبحان ربی الاعلیٰ کا لطف نہیں اٹھاتے, سبحان ربی العظیم کا کی خوشبو تمہیں نہیں ملتی. امام حسین شریعت کے ایک ایک حصے کی حفاظت ان کا لہو مانگ رہا. ہم ادھر نہیں جاتے, بس طلاق ثلاثہ, 3 طلاق وغیرہ کا مسئلہ ہے. اور ایک بات میں آپ کو بول دوں,
کھل کر کے کہ کوئی ملک اس معاملے میں ہمارا بیس نہیں ہے، ہمارا بیس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ پارہ نمبر 21 کی آیت نمبر 21 آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے مسلمانوں، اگر تم قیام اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے لیے آئیڈیل، تمہارے لیے نمونہ، تمہارے لیے عملی طور پر پریکٹیکلی زندگی بنانا ہو تو وہ رسول اللہ میں تلاش ہو۔ فی رسول اللہ میں تلاش ہو، فی ملک نہیں کہا کہ ملک میں تلاش ہو۔ آج انڈونیشیا اور دیگر ملکوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہاں یہ طلاق کا مسئلہ نافذ ہو گیا ہے، وہاں اس کا مسئلہ نافذ ہو گیا ہے۔ پوری کائنات میں بھی اعلان کر رہا ہوں، پوری کائنات میں بھی اسلام کے خلاف کوئی بھی مسئلہ نافذ ہو جائے، ہم تنہا رہیں گے لیکن ہم اسلام کے ساتھ ہیں، ہم ملک کے ساتھ نہیں رہیں گے، اس لیے کہ ہم ملک پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم اللہ رسول پر ایمان لائے ہیں۔ کیا بات، ہمارا ایمان اللہ ہے، ہمارا رسول اللہ ہے، اللہ نے دیا، مصطفیٰ نے ہمیں عطا کیا، اللہ کا دیا ہوا دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اسی دین کی حفاظت اور تحفظ کے لیے امام حسین اپنے اور اپنے رفقا اور اپنے خاندان اور اپنے اہل بیت کو، اور جانتے ہیں کیوں کٹایا؟ اللہ کی بھی چاہت تھی اور اس پر رسول اللہ کی بھی چاہت تھی۔ رسول جا رہے ہیں جنگ میں، رسول جا رہے ہیں غزوات میں، یہ اللہ کی چاہت ہے، اور حسین جا رہے ہیں، اللہ کی بھی چاہت ہے، رسول اللہ کی بھی چاہت ہے۔ اور آپ موحد نہیں ہو، آپ صرف اللہ پر ایمان نہیں لائے، نوٹ کرنا، آپ اللہ اور رسول دونوں پر ایمان لائے، تو اللہ کی بھی چاہت پر ایمان لانا ہے اور رسول اللہ کی بھی چاہت پر ایمان لانا ہے۔ تو اب آپ کو رسول پاک کا مطالبہ سب سے بڑا یہ ہو رہا ہے کہ تم اگر اللہ اور رسول یعنی مجھے مانتے ہو تو حسین کا لہو جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تحفظ شریعت کے لیے اپنے آپ کو تیار ہے۔ چیخنا چلانا یہ تحفظ شریعت کا نام نہیں ہے، آپ کو اترنا ہوگا پریکٹیکلی طور پر، اپنے بال بچوں کو آج علمی طور پر آراستہ کرنا ہوگا۔ LKG اور UKG سے انجینئر تک آپ پڑھا دیتے ہو، تجوید کے ساتھ کلمہ پڑھنے نہیں آتا ہمارے بچوں کو، کیا ہے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تجوید کے ساتھ پڑھنے نہیں آ رہا جو تقاضۂ کلمہ ہے۔ کتنے دن تک پڑھتے پڑھتے 18 20 سے 25 سال کے گزار دیتے ہمارے نوجوان۔ اب اگر 5 سال تک نوکری میں لگائے، 30 سال کی جب عمر ہوئی تو 5 سال اور لگائے، 35 سال 32 سال میں آج شادی ہو رہی ہے، 25 سے 20 سال تک انجوائے کی زندگی گزرے گی، پھر تو مجبوراً میں توحید اور رسالت کو ماننے والے کا نام مسلمان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں اترا ہے، سورہ الحاقۃ التکاثر کی آخری آیت دیکھیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اے لوگو تم سے نعیم کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تمام تفسیریں ایک طرف، ایک تفسیر ایسی ہے کہ نعیم کے معنی ہے جوانی، 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 تمہیں جوانی کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے جب ہوش دیا، عقل دیا، جوانی دی، اس وقت تو نے مجھے اور میرے رسول کو کیسا مانا، اس وقت تو نے شریعت کو کیسا مانا۔ بڑھاپے میں تو ماننا ہی ہے مجبوری تو، اب اس کے علاوہ کچھ اور ہے نظر ہی نہیں آتا۔ اس لیے آج آپ کو بھی اسٹرانگ ہونا ہے، بڑوں کی پوری رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ آج ہم جب پڑھے لکھے ہمارے پاس موجود ہیں، توجہ دیجیے گا، پڑھے لکھے ابھی موجود ہیں، علماء مدارس موجود ہیں، خدا سلامت رکھے مدارس کو، مقابر کو اور علماء کو، لیکن پیارے 20 سال 30 سال 50 سال کے زمانے کو یاد کرو، پورے طور پر آپ کے گھر گھر میں یہودیت آ جائے گی۔ آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ دیکھیے، 5 بچے ہیں تو ان کے پاس 5 کپڑے نہ صحیح لیکن 5 موبائل ضرور ہیں، ہر بیٹے کے پاس موبائل، ہر بچی کے پاس موبائل، کیا بات ہے؟ فاطمہ سے بھی زیادہ کامیاب ہے ہماری بیٹی، شہر والوں سے بھی زیادہ کامیاب ہے ہماری بیٹی، ایران کی شہزادی تھی، ایران بادشاہ کی بیٹی تھی، حضرت امام حسین کی بیوی، شہر والوں ان سے بھی زیادہ کامیاب ہے۔ ان کو ضرورت نہیں تھی باپ ماں سے بات کرنے کی، ان کو ضرورت نہیں تھی دوستوں سے بات کرنے کی، لیکن کیوں نہیں انہوں نے استعمال کیا؟ ان کے دور میں ٹیکنالوجی نہیں تھا، یہی بولیں گے آپ؟ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ پیدا کس نے کیا؟ اگر آپ کہتے ہو کہ اس انجینئر نے پیدا کیا تو اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس کو رب نے پیدا کیا۔ تو رب نے
توجہ دیجیے گا، رب نے چاہا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ کہ ان کی کامیابی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے انہیں موقع دیا. تو لیکن دھیان رکھنا پیارے، رسول پاک فرماتے ہیں مجھے صحابیوں بتاؤ سب سے بیسٹ ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، میرا ایمان اچھا ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، جس نے مجھے نہیں دیکھا اور میرے کو مانتا ہے وہ سب سے بیسٹ ایمان والا. اس کا مطلب ہمارے ایمان کی کا جو اسٹیٹس ہے کافی توجہ طلب اسٹیٹس ہے کہ رسول جب تعریف کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان بیسٹ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مادیت اور ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کی دنیا اتنی عام ہو جائے گی، ایسی صورت میں بھی اگر تم شریعت کو بچاؤ گے اور بانی شریعت محمد رسول اللہ کو فالو کرو گے تو واقعی تم بیسٹ ہو اب میرے فرمان کے مطابق. سبحان اللہ. لیکن اگر اس دھارے میں چلے گئے جیسے آج چلے جا رہے ہیں، فون آ جائے، واٹس ایپ آ جائے تو ڈسٹرب نہیں ہوتے ہیں، لیکن نماز اور حی علی الصلاۃ کی آواز آ جائے تو دوسرے دن آ کر بولتے ہیں ارے تھکا مرا تھا، ذرا بولیے کم کر کے آزان دینا تھا نا. اس طرح کی باتیں ہو رہی. واٹس ایپ ارے آپ فون کرے تھے نیند آ گئی، وہاں پر سوری بول رہے ہیں اور یہاں مؤذن کو ڈانٹ رہے ہیں والیوم تھوڑا کم کرنا. کہاں سے شریعت بچے گی؟ اسی لیے آج یہ 2 سال 5 سال کی حکومت کو تمہارے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع مل گیا. واقعی تم پریکٹیکلی دنیا میں بہت پیچھے. آج امام حسین کے پیغام اور ان کی شہادت کا پیغام یہی ہے کہ آج اپنے گھر سے شروع کیجیے. سب میں فیل ہو جائے بچے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، رب میں فیل نہ ہو بچے اس کا ٹینشن کرو. کیونکہ آپ ذرا تھوڑی سی بات بتائیے، آپ جل رہی ہے نا، ایک بچے کی انگلی صرف جل جائے، آپ بتائیے سارا کھانا پینا چھوڑ کر کے آپ سب سے پہلے پٹی بنڈیج کرنے کی بات کریں گے نا، چاہے اس کے لیے جو بھی ہو سکے، جیسا بھی ہو سکے، جس طرح بھی ہو سکے کریں گے شروع. لیکن آپ بتائیے اللہ پاک کے رسول فرماتے ہیں جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک نے جہنم کی آگ میں تیار کرنا چاہا تو فرشتوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا جلاؤ. اب جلایا تو 1000 برس تک صرف جلاتے رہے، 1000 برس تک 1000 برس تک جلاتے رہے تو وہ آگ جو ہے لال رہی. پھر کہا اے اللہ تو 1000 برس ہو گئے، کہا کہ اور جلاؤ. پھر دوسرے 1000 سال تک 2000 سال تک پھر جلایا تو وہ سفید بنی. پھر کہا تیسرے راؤنڈ میں اور جلاؤ اس کو اور تیار کرو. تیسرے سال یعنی 300 برس سیکنڈ پیریڈ جو لاسٹ پیریڈ تھا جلایا. حدیث میں آیا ہے کہ ظلمت السودا وہ کالی ہو گئی، فہیہ کہیہ. آج بھی ویسے ہی ہے جیسے وہ پہلے تھی، یعنی کالی نہیں ہے. اب آپ ذرا توجہ دیجئے، ایک تو یہ ہوئی کہ 3000 سال تک جہنم کی آگ تیار کرنے میں رب کو لگا. آپ تو ہم اپنی چھوٹی سی آگ جلائیں. اب اس آگ کی بات کہوں کہ اس کی ایک چنگاری اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک چنگاری 99 کا پلس 99 کا فرسٹ اگر ڈال دے تو پوری دنیا راکھ ہو جائے. پوری کائنات میں اگر ڈال دے، زمین پر ڈال دے تو پوری دنیا راکھ ہو جائے. آپ دھیان دینا، وہ اتنی سی کی ایک تاثیر ہے پوری دنیا راکھ ہو جائے. اگر آپ نے شریعت کا تحفظ نہ کیا، اسلام اور بانی اسلام قرآن صاحب قرآن کا تحفظ نہ کیا، امام حسین کی شہادت کے لہو کا بھرم نہیں رکھا، پورے جہنم میں ڈالے جائیں گے، پوری آگ میں ڈالے جائیں گے. ایک چنگاری کا یہ معاملہ پوری دنیا جل جائے، ایک دنیا کے ایک کونے میں آپ نے جلایا، بیٹی کی انگلی جل گئی تو برداشت نہ کر سکے، پورے اس میں ڈالیں گے. کیسے برداشت کرو گے؟ کیسے برداشت کرو گے؟ یہ درس دو، گھروں میں درس دو. مغربیت ہمارے اوپر چھا چکی ہے. بولو مت پریکٹیکلی طور پر. جو بڑے اور بزرگ ہیں ان کی زندگی گزر گئی ہے، وہ رو کر کے دعائیں بھی کریں پریکٹیکلی طور پر. ان کے لیے گفٹ لائیں تو قرآن لائیں، ان کے لیے گفٹ لائیں تو علماء حق کی کتاب لائیں. جس زاویے سے وہ پڑھنا چاہتی ہیں ان کو کتابیں گفٹ کرو، ان کو یہ پھالتو سب چیزیں گفٹ نہ کرو. آج موبائل گفٹ کیے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ٹی وی وغیرہ میں یہی سب آ رہا ہے. اب ہم کی دیوالی وغیرہ کے مسئلے پوچھتے ہیں لوگ، آج یہی آ رہا ہے. دیکھیے چاروں بغل کیا کیا آواز آ رہی ہے. آواز اس میں جو ہے کلائمیٹ خراب نہیں ہوگا، اس میں کلائمیٹ خراب نہیں ہوگا. اور میرا حلال جانور ہم اگر کاٹیں گے اور خون وغیرہ
آج بھی سعودی عرب آپ جاؤ، چاہے وہ گائے مطلب بیل کا خون ہو یا بکرے کا خون ہو، خون ہے، بہتا خون ہے. اگر اس سے کلائمیٹ خراب ہونے کا ہے تو جتنے حجاج جا رہے ہیں سب تو قربانی کرتے ہوں گے، اس کا خون کہاں جا رہا ہے؟ لیکن آج تک کوئی وبائی اور کوئی پھیلنے والی تعفن والی کوئی بیماری کا آپ نے نہیں سنا کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. اس لیے حلال چیز میں کبھی بھی آپ یہ نہیں دعویٰ کر سکتے. لیکن اس سے پولوشن خراب ہو رہا ہے کہ نہیں شہر کا؟ اس سے بیماری پیدا ہوگی کہ نہیں؟ جن کو کھانسی ہے، دمہ کی بیماری ہے، بتائیے وہ کل کی وجہ آج ہی مریں گے کہ نہیں؟ لیکن ان کا مذہبی کلچر ہے، ان کا مذہب ہے یہ. تو آپ جو کریں، آپ کا کلچر نہیں ہے، آپ کا مذہب ہے. آپ کا مذہب ہے، اگر کرے تو وہ حرام اور ان کے نقطۂ نظر سے غلط، اور ان کا کلچر ہے وہ مذہب بن جاتا. ان کا کلچر مذہب بن جاتا اور آپ کا مذہب نہیں. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ جو ہے سوئے ہوئے، آپ بیدار نہیں ہو. ولیمہ سے آتے ہیں، دیر ہو جاتی ہے، بچہ اگر سویا ہے ماں کہتی ہے نہ کو جاؤ جی، تم کو جانا ہے تو چلے جاؤ، ابھی تو سویا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ بتائیے، آپ غور کیجیے، ابھی تو سویا ہے. کیسے تم، کس طرح سے تم امام حسین اور کس طرح سے تم صحابہ کرام اور کس طرح سے ان حضرات کی قربانیوں کو اختیارات اور مقبولیت کے باوجود ان کا رزلٹ ان کے سامنے موجود تھا. یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے.